अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नादरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरत इब्राहीम आयात नंबर 35 था 43 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने के शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुब्नी वब्निय अन नअबुदल अस्नाम। रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नासी फमन तबियनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजल रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तावी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नूलिन वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। मुहतिईन मुकनी रूसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम
وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے، مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے اپنے سر اٹھاتے ہوئے کہ ان کی ملک ان کی طرف لوٹتی نہیں اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ مکہ مکرمہ کے قرب قیامت دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ ویرانی سے محفوظ رہے یا اس شہر والے امن میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مستجاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے امن دی اور کوئی بھی اس کے ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، نہ وہاں شکار مارا جائے، نہ سبزہ کاٹا جائے۔ انبیاء علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا بارگاہ الہی میں تواضع و اظہار کے لیے، احتیاج کے لیے ہے کہ باوجود یہ کہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا، لیکن ہم تیرے فضل و رحمت کی طرف دست احتیاج دراز رکھتے ہیں، یعنی ان کی گمراہی کا سبب ہوئے کہ وہ انہیں پوجنے لگے اور میرے عقیدے اور دین پر رہا۔ چاہے تو اسے ہدایت کرے اور توفیق توبہ عطا فرمائے، یعنی اس وادی میں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور ذریت سے مراد حضرت اسماعیل ہیں۔ آپ سرزمین شام میں حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وہی آئی کہ آپ حضرت حاجرہ و اسماعیل کو اس سرزمین پر لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن پانی انہیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت حاجرہ والدہ اسماعیل نے عرض کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں بے انیس و رفیق چھوڑے جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور ان کی طرف التفات نہ فرمایا۔ حضرت حاجرہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت انہیں اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی
جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت حاجرہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحب زادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ آیت میں حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے، جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعے میں آپ نے دعا نہ فرمائی تھی اور اس واقعے میں دعا کی اور تضرع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اس آخر واقعہ میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دم بدم ترقی پر ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین کے لیے اپنے اللہ کے سامنے اس کلام مقدس کے صدقے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس کی تبلیغ، تدریجی اور ارشاد کے اندر آپ کو بھی اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس کی طرف ان کو اٹریکٹ کریں، ان کو تبلیغ کریں کہ اس قسم کے پروگرام کو دیکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دن قیامت آپ کو اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروگرام کے صدقے شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔